बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप का बगराम एयरबेस पर कब्जे का दावा तालिबान ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो बगराम एयरबेस दोबारा हासिल करेंगे जो चीन की एटमी प्रोग्राम से 1 घंटे की दूरी पर है। उन्होंने कहा है कि 10,000 फौजी तैनात करके बेस को दोबारा तामीर किया जाएगा और अफगान तालिबान ने इसे मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो अपनी सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौजी को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए वाज़िया किया है कि अमरीकी फौजी अड्डे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तालिबान ने मुज़ाकरात के जरिए इक़्तिसादी ताल्लुकात की हमायत की, लेकिन फौजी मौजूदगी को सख्ती से मुस्तरद कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की सरमायाकारी की पेशकश, तालिबान का इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी लाएंगे ताकि गुर्बत ख़त्म हो और नादर मादनियात तक रसाई हासिल की जाए। उन्होंने कहा है कि अमरीकी कंपनियां मिलकर दाइश से लड़ेंगी और सफारती ताल्लुकात बहाल करेंगी। तालिबान ने इस पेशकश को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि सरमायाकारी का खैर मकदम है, लेकिन फौजी अड्डों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल मुस्तहकम है और वो खुद दाइश से निमट सकते हैं। तालिबान ने चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत करार दिया। चीन का अमेरिका को इंतबा, अफगानिस्तान में मुदाखलत न करने की हदायत। चीन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर फौजी मुदाखलत से बाज रहे, क्योंकि ये खित्ते को गैर मुस्तहकम करेगा। चीन का कहना था कि वो तालिबान के साथ इक्तसादी तावन जारी रखेगा और अमरीकी फौजी अड्डों की मुखालफत करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बगराम एयरबेस के दावे को चीन ने अपने एटमी प्रोग्राम की निगरानी की कोशिश करार दिया। चीन ने वाज़िया किया है कि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और खित्ते में अमरीकी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बयान तालिबान के मौक़िफ़ की हमायत करता है। ईरान का मुमकिना रद्द-ए-अमल, खित्ते में कशीदगी का खतरा। डोनाल्ड ट्रंप के बगराम एयरबेस पर कब्जे के दावे से ईरान में तशवीश पाई जाती है। माहिरीन का कहना है कि अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान में फौजी अड्डा कायम किया तो ईरान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान ने माजी में कतर में अमरीकी अड्डों पर हमले किए हैं और वो अफगानिस्तान में अमरीकी मौजूदगी को अपने लिए खतरा समझता है। तालिबान ने भी वाज़िया किया है कि वो किसी गैर मुल्की फौज को अपनी सरजमीन पर कबूल नहीं करेंगे। इस सूरत हाल से खित्ते में नई कशीदगी जन्म ले सकती है। तालिबान का दोहा मुआहदे पर जोर, अमरीकी अड्डों की मुखालफत। अफगान तालिबान ने दोहा मुआहदे की पासदारी पर जोर देते हुए कहा है कि अमरीका को फौजी अड्डों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की तारीख गवाह है कि अफगानों ने कभी गैर मुल्की अफवाज को कबूल नहीं किया। तालिबान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो इक़्तिसादी और सफारती ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन फौजी मौजूदगी किसी सूरत कबूल नहीं। उन्होंने चीन और रूस के ताल्लुकात का हवाला देते हुए कहा है कि वो खुद मुख्तार हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे से आलमी ताकतों की तशवीश। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया मुआहदा आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बन चुका है। अमेरिका, इसराइल और यूरोप इस मुआहदे को आलमी ताकत के तवाज़ुन के लिए खतरा समझ रहे हैं। ख़ास तौर पर चीन की मुमकिना शमूलियत ने इन खदशात को मज़ीद बढ़ा दिया है। ये मुआहदा न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सियासत को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। इससे नए इत्तेहाद और आलमी निज़ाम की तश्कील का इम्कान बढ़ गया है। चीन की मुमकिना शमूलियत से आलमी निज़ाम में तब्दीली का खतरा। चीन का इस मुआहदे में बिलावास्ता किरदार पहले से मौजूद है, लेकिन बराह रास्त शमूलियत अभी बाकी है। अगर चीन इस इत्तेहाद में शामिल हो जाता है तो ये खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है। अमेरिका और इसराइल के लिए ये सूरत हाल खतरनाक साबित हो सकती है। चीन की फौजी और तकनीकी सलाहियत आलमी सतह पर एक नया मंजर पेश कर सकती है। इससे आलमी मैशियत और फौजी ढांचे पर गहरे असरात मुरतब होंगे। अमरीकी फौज की अफगानिस्तान वापसी का ऐलान। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीका बगराम एयरबेस को दोबारा फाल करेगा। ये फैसला चीन के एटमी प्रोग्राम पर नज़र रखने के लिए अहम समझा जा रहा है। बगराम बेस की बहाली से खित्ते में अमरीकी असर व रसूख बढ़ सकता है।
تاہم اس کے لیے افغان طالبان کی رضامندی ضروری ہوگی۔ یہ اقدام خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی ایک چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا اتحاد، نئے امکانات۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ وہ اس معاہدے کو دیگر ممالک کے لیے کھلا رکھے گا۔ اس سے خطے میں نئے اتحادیوں کی شمولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ سعودی عرب مالی وسائل اور پاکستان فوجی صلاحیت کے ساتھ اس اتحاد کو مضبوط بنا رہا ہے۔ چین کی تکنیکی مدد اسے مزید طاقتور بنا سکتی ہے۔ یہ اتحاد عالمی سطح پر ایک نیا بلاک بننے کی طرف گامزن ہے۔ امریکہ اور یورپ کے لیے بڑھتا ہوا خطرہ۔ اسرائیل اور یورپ اس معاہدے کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں، خاص طور پر اگر چین اس معاہدے میں شامل ہو جاتا ہے تو سعودی عرب کی معاشی طاقت اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ایک بڑا چیلنج ہے۔ اگر ترکی جیسے ممالک بھی اس اتحاد میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ عالمی طاقت کے توازن کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔ اس سے ڈالر کی اجارہ داری اور مغربی اثر و رسوخ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ غزہ میں انٹرنیٹ اور فون سروس بند، شہر میں اسرائیلی ٹینک داخل۔ خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائی میں تیزی آ گئی، جبکہ جمعرات کو فلسطینی علاقے غزہ کی پٹی میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق غزہ شہر کے ایک رہائشی نے بتایا ہے کہ وہ ای سم کے ذریعے رابطے میں ہیں اور انٹرنیٹ اور فون سروس بند کر دیا گیا ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب کچھ بہت ہی زیادہ صفاقہ نہ ہونے جا رہا ہے۔ ان کا بتانا تھا کہ میرے ارد گرد صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ ٹینٹ اور گھروں میں بھی لوگوں کو زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ بہت سے لوگ شہر چھوڑنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو شہر چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا چینی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، ٹک ٹاک ایجنڈے میں شامل۔ بیجنگ سے چینی میڈیا کے مطابق دونوں صدروں کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کے دوران امریکہ میں ٹک ٹاک جاری رکھنے سے متعلق گفتگو ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس حوالے سے واشنگٹن سے امریکہ کے مطابق دونوں صدروں کی گفتگو میں تجارتی کشیدگی میں کمی بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ ادھر امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک کی ملکیت سے متعلق گفتگو فریم ورک معاہدے تک پہنچ گئی ہے۔ افغانستان کی آزادی و خود مختاری کا احترام کرتے ہیں چین۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ امریکی صدر کے بگرام ایئر بیس واپس لینے کے بیان سے متعلق صحافی کے سوال پر چینی وزارت خارجہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم خطے میں کشیدگی یا تناؤ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ امید رکھتے ہیں تمام فریقین خطے کے امن اور استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کریں گے۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود بندش میں مزید ایک ماہ کی توسیع کر دی۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے بھارت کے لیے فضائی حدود بندش میں توسیع کا نیا نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم کے مطابق بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں 23 اکتوبر تک توسیع کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستان نے رواں سال 23 اپریل سے بھارت کے لیے فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔ روس سے دوستی مہنگی پڑ سکتی ہے، یورپی یونین نے بھارت کو سخت وارننگ جاری کر دی۔ فرانسیسی خبرساں ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری اور ماسکو کے ساتھ فوجی مشقوں میں شرکت برسلز اور نئی دہلی کے درمیان اعتماد سازی کے عمل کو متاثر کر سکتی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی اس سربراہ کاجا کلاس نے کہا ہے کہ یورپی بلاک صرف تجارت ہی نہیں بلکہ قواعد پر مبنی عالمی نظام کے دفاع کے لیے بھی بھارت کے ساتھ تعلقات کو اہم سمجھتا ہے، تاہم روس کے ساتھ بڑھتا تعاون مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ لندن کا تاریخی فنڈ ریزنگ شو، فلسطین کے لیے $2 ملین جمع۔ لندن میں فلسطینی عوام کی مدد کے لیے ایک شاندار فنڈ ریزنگ کنسرٹ منعقد کیا گیا جس کے دوران $2 ملین جمع کر لیے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا روس یوکرین جنگ بندی کرانے میں ناکامی کا اعتراف، پیوٹن کو ذمہ دار قرار دے دیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کرانے کے دعووں پر ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے انہیں مایوس کیا ہے۔ لندن میں برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ وہ پوٹن سے قریبی تعلقات کی وجہ سے جنگ یوکرین ختم کروانے کی توقع رکھتے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی پھر خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان میں بمباری۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں ایک بڑی فضائی کارروائی کی اور دعویٰ کیا کہ ہدف ایرانی حمایت یافتہ مسلح گروپ حزب اللہ کے ٹھکانے تھے۔ اسرائیل کی جانب سے ان اہداف کو نشانہ بنانے سے قبل بعض مقامات خالی کرانے کی انتباہ بھی جاری کی گئی تھی، تاہم اس اسرائیلی فضائی حملے کے بعد فوری طور پر کسی بھی قسم کے جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تجارتی معاہدہ طے۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تجارتی معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے دستخط کر دیے۔ اس موقع پر برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ تجارتی شعبوں میں مل کر کام کریں گے۔ امریکہ ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ برطانیہ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امریکہ نے چھٹی بار غزہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ پاکستان نے غزہ سے متعلق قرارداد منظور نہ ہونے کو افسوسناک اور سیاہ لمحہ قرار دے دیا۔ امریکہ کی جانب سے غزہ میں فوری اور غیر مشروط مستقل جنگ بندی کی قرارداد کو چھٹی بار ویٹو کیا گیا ہے۔ پاکستان سمیت 10 غیر مستقل رکن ممالک نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد پیش کی تھی۔ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد کے حق میں 14 ممالک نے ووٹ دیا، کوئی غیر حاضر نہیں رہا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔